امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے اور اللہ تعالیٰ آپ سب کو ایک نیک رمضان عطا فرمائے اور اس مہینے سے وہ حاصل کرنے کی استطاعت اور توفیق دے جس کے لیے اللہ نے یہ مہینہ مسلمانوں کو تحفتاً دیا ہے۔ تو اصل جو مقصد ہے اس مہینے کا وہ ہے گناہوں سے پاکی، کہ ہم اپنی زندگیوں کے اندر ان گناہوں سے جس سے انسان غلیظ ہو چکا ہوتا ہے، اس کی روح ناپاک ہو جاتی ہے، ہم اس سے اپنے آپ کو ریورٹ بیک کریں، واپس آئیں اس طرف سے۔ تو ایک تو رمضان کے حوالے سے یہ ہے کہ یہ قرآن کا مہینہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس مہینے میں قرآن نازل فرمایا۔ اللہ تعالیٰ اس مہینے میں انسان کو معاف فرماتا ہے، ویسے تو ہر رات ہی معاف فرماتا ہے، مگر اللہ کی مغفرت اس مہینے میں بہت زیادہ تیز ہوتی ہے۔ پھر یہ قرآن کا مہینہ ہے، قرآن فہمی کا مہینہ ہے۔ One can learn a lot as there is a lot going on around۔ پھر یہ انقلابی مہینہ بھی ہے، کیونکہ اور مہینوں کے اندر دین کی طرف آنا is a bit hard for people because of the peer pressure، لیکن کیونکہ سبھی دیندار ہوئے ہوئے ہیں، everybody is towards religion، تو میری نظر میں اس میں آسان ہے اللہ کی طرف اپنے آپ کو آپ زیادہ گامزن کر سکتے ہیں۔ بہرحال میں جو بات کرنے آیا تھا وہ بات یہ تھی کہ دیکھیں زندگی بہت چھوٹی ہے انسان کی، پتہ بھی نہیں چلتا کب کہاں سے کہاں پہنچ جاتا ہے ایک انسان، اور آخرت جو ہے وہ ایک کبھی نہ ختم ہونے والا سلسلہ ہے، اور اس سلسلے کے بارے میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ 50,000 سال کا ایک دن ہے اس دنیا کا۔ انسان کے بہت مسائل ہیں اس دنیا میں، I really agree that، بہت مسائل ہیں، بہت ٹینشنیں ہیں، مگر جب میں نیا اس طرف راغب ہوا، اللہ مجھے لے کے آیا، تو دنیا کی زندگی آخرت کی زندگی کے مقابلے میں ایسی ہے جیسے کہ ایک صحرا ہے، اس میں ایک چھلا ہے، ایک رنگ ہے، مطلب this life is nothing۔ I mean, this life has it's a very short life, I would say۔ تو جہاں ہم انقلابی باتیں بھی کرتے ہیں، جہاں ہم لوگوں کو ہمت دلاتے ہیں، جہاں ہم لوگوں کو سر اٹھا کے جینے کی ترغیب دلاتے ہیں، آج میں یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ اپنے آپ کو تھوڑا عرصہ یہ دنیا داری سے تھوڑا سا اس مہینے ذرا علیحدہ کریں، ریفلیکٹ بیک آن یور اللہ سبحانہ و تعالی۔ اللہ نے نیچرلی ہمیں ایک اللہ والا بنایا ہے، ما من مولود الا یولد علی الفطرہ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں نے انسان کو فطرت پر پیدا کیا، فابواہ، اس کے والدین ہوتے ہیں جو اس کو یحودانہ ہو، ینصرانہ ہو، یمجسانہ، جو اس کو یہودی، نصرانی یا عیسائی بنا دیتے ہیں، آگے سے اس کی فطرت کو توحید سے ہٹا کے شرک پہ لے جاتے ہیں۔ I think this is the best month to reflect on your life، اور انسان اگر سوچتا ہی رہے گا اگر انسان جو ہے وہ اب نہیں کرے گا تو کب کرے گا؟ I think it is time کہ ہم جو ہیں وہ اللہ کی طرف واپس آئیں۔ دنیا میں ہر سہارا میرے بھائی ٹوٹ جاتا ہے، دنیا میں ہر شخص ساتھ چھوڑ دیتا ہے، ہر دہلیز انسان کو ٹھکرا دیتی ہے، کوئی بھلا نہیں کر سکتا سوائے اللہ تعالیٰ کے۔ اللہ ہی ہے جس نے ہمیں اتارا تو انسانوں میں تھا، لیکن بنایا اپنے لیے تھا۔ ہماری زندگی کا مقصد
وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، نہیں بنایا میں نے جنوں اور انسانوں کو مگر اپنی عبادت کے لیے۔ تو یہ تو ویسل ہے، رشتے ہیں، اس میں لوگ ساتھ ہیں، ہم نے نبھانے بھی ہیں حقوق لوگوں کے، ملک کے، صوبوں کے، وفاق کے، حاکم کے، پڑوسیوں کے، رشتہ داروں کے، لیکن اصل چیز جو ہے وہ تو اللہ ہے۔ اللہ کی طرف رجحان ہے ہمارا، اور اللہ کی طرف رجحان کے لیے اپنی طرف رجحان کو قربان کرنا ہے، یہ ہے زندگی۔ ہم اپنی طرف رجحان رکھتے ہیں، ہم لوگوں کی طرف رجحان رکھتے ہیں، مگر اللہ نہیں ہے ہماری زندگی میں۔ میرے خیال سے میں نے ایک زندگی کا حصہ گزارا جس میں میری زندگی میں دنیا تھی، پھر زندگی کا حصہ گزارا اس میں دین تھا، پھر زندگی کے حصے گزارے ہیں جس میں دونوں آ جاتی ہیں۔ تو نفاق اور کفر اور ایمان کی زندگی کے مختلف پہلوؤں سے انسان گزر رہا ہوتا ہے، لیکن اینڈ میں یہ ہے دنیا ایمان کے ساتھ کانکر کرنے کا نام ہے۔ ویسے تو یہ فتنہ ہی ہے،